ایسے قاری صاحب کو روڈ پر گھسیٹنا چاہیے جو معصوم بچوں کو اس طرح اذیت سے مارتا ہے۔ اس کو عمر بھر قید کی سزا دینا، یہ اس بچے معصوم اس طالب علم کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس قاری صاحب کو پھانسی پہ لٹکانا، یہ اس معصوم بچے کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ بلکہ اس قاری صاحب کو ایسی موت دینی چاہیے کہ جس طرح اس نے اس طالب علم کو اذیت کے ساتھ اپنے ان کے آنکھوں کے سامنے وہ اپنی موت دیکھ کر چیختا رہا، چلاتا رہا، فریادیں کرتا رہا اور معافی مانگتے رہا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس طالب علم کو معاف نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ سخت ترین سزا برسریام اس قاری صاحب کو دینی چاہیے تاکہ لوگ عبرت لے لیں اس سے۔ آپ اپنے بچے کو خانہ کعبہ کے اندر بھی پڑھانے کے لیے بھیج دو، اور پڑھانے والا مسجد نبوی اور خانہ کعبے کا امام ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ کو چاہیے کہ اپنے بچے سے پوچھ لیں کہ آپ کو کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انسانی روپ میں ایک درندے، ایک قاری صاحب نے اپنے شاگرد کو اتنا مارا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا اور وہ ڈائریکٹ مر گیا۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کروں گا کہ اب آپ دیکھ لیں کہ جس قاری صاحب نے طالب العلم کو مارا ہے، اس قاری صاحب کا تعلق ایک مدرسے سے ہے، پورے مدارس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جماعت اشاعت التوحید و سنہ یعنی پنجپیری جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور وہ پنجپیری جماعت کا رکن ہے، لیکن اس کا تعلق کسی اور مکاتب فکر والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ قاری صاحب پنجپیری ہے جس نے ایک طالب العلم کو قتل کیا، لیکن یہاں پر اب لوگ نہ تو پنجپیری جماعت والے کو ٹارگٹ کریں گے، نہ تو لوگ صرف اس قاری صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی لوگ صرف اس ایک مدرسے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، بلکہ اب تمام لوگ پورے مدارس والوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ پنجپیری ہے، یہ بریلوی ہے، یہ غیر مقلدین ہے، بلکہ وہ سب لوگ تمام مکاتب فکر والوں پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جماعت اشاعت التوحید و سنہ پنجپیریوں کے اس گاؤں میں یا اسی طرح سوات میں کئی اور مدارس بھی موجود ہوں گے، لیکن ان مدارس میں اسی طرح ظلم ستم نہیں ہوتا ہوگا، لیکن کون دیکھتا ہے کہ تمام مدارس ایک جیسے نہیں ہوتے؟ کون دیکھتا ہے کہ ہر پنجپیری عالم وہ ظالم جابر اور ایک قاتل نہیں ہوتا؟ لیکن اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا، بلکہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ مدارس میں ظلم ہوتا ہے، مدارس میں بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، یہ دنیا والے لوگوں کا یہی پیغام ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے بہرحال، لیکن میں بڑے تعجب کے ساتھ کہوں گا کہ جب یہ قاری صاحب درندے 1 2 3 قاری جو تھے ساتھ میں محتمم بھی، یہ جب اس معصوم بچے کو پکڑ کر درندگی کے ساتھ جب ان پر وار کرتے، وہ بچہ کتنا چلایا ہوگا، وہ کتنا رویا ہوگا، اور وہ کتنی بار ان کے سامنے اپنی زندگی کی بھیک مانگ چکا ہوگا، وہ کتنی بار ان درندوں کے سامنے چیخ چیخ کر معافی اور اپنی زندگی کا سوال کرتا رہا ہوگا، لیکن ان کے دل میں تھوڑا بھی رحم نہیں آیا۔ ان کا چیخنا، اس بچے کا چلانا، ان کی فریاد کرنا، اس کے معصوم منہ سے معافی کے چیخیں نکلنا، ان درندوں کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آیا، اور ان درندوں نے ان پر وار کیا، ان کو مارا، اس کو ذہنی ٹارچر کیا، اس کو اذیت دی، تب وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ تو کتنے افسوس کا مقام ہے، ایک کسی انسان کو قتل کرنا ہوتا ہے، اور ایک کسی انسان کو 1 بار نہیں 1000 بار قتل کرنا ہوتا ہے۔ جب کسی کو پھانسی دی جائے بات ختم، جب کسی کو گولی سے مار دیا جائے بات ختم،
لیکن ایک معصوم بچہ ان درندوں کے سامنے اپنی موت کو دیکھ کر وہ بار بار چیختا رہا، چلاتا رہا، روتا رہا، فریادیں کرتا رہا، اپنی زندگی کی بھیک مانگتے رہا، ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگتے رہا، لیکن پھر بھی ان درندوں نے ان کو معاف نہیں کیا بلکہ ان کی زندگی ختم کر دی، اس کو قتل کر دیا گیا۔ ظالموں، اگر مارنا تھا تو اتنی اذیت کیوں دی آپ لوگوں نے؟ اگر مارنا تھا تو اتنی اذیت ایک معصوم ایک بچے کو اتنی اذیت سے مار دینا، میرے خیال کے مطابق یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا، بلکہ انسانی روپ میں خونخوار درندے کا کام ہو سکتا ہے۔ میں حکومتی وقت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح اس قاری صاحب نے اس معصوم بچے کو مار دیا ہے، اس سے بڑھ کر سخت ترین سزا اس قاری صاحب اور ان کے ساتھ جو بھی اس میں شامل ہے ان کو سزا دینا چاہیے۔ دین اسلام میں ایک انسان کو دوسرے انسان کے قتل کرنے کا حق ہرگز نہیں ہے۔ اب اس قاری صاحب کی اس درندگی کی وجہ سے لوگ اسلام پر اعتراض کرنے لگے ہیں۔ اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام تو کافروں کے ساتھ بھی ہمدردی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن غیر مسلم کافر کے معصوم بچے کو بھی قتل نہیں کر سکتے؟ قتل کرنا تو دور کی بات، آپ کسی کافر کے معصوم بچے پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور پھر ایک ایسا بچہ جس کے پاؤں کے نیچے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، جن کو سلام کرنے کے لیے فرشتے جوخ تر جوخ زمین پر اترتی ہے، ایک ایسا بچہ جو گناہوں سے پاک، ایک ایسا بچہ جس کی زبان پر صبح شام اور رات اللہ رب العالمین کی کتاب کی صدا بلند ہوتی ہے، ایسے ایک پاک معصوم بچے کو اس طرح بے دردی سے قتل کرنا، یہ ایک بچے کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اور میں ان والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ان درندے قاریوں کا کام نہیں ہے، بلکہ اس برابر آپ بھی شامل ہے اس گناہ میں۔ بعض لوگ گھر میں اپنے بچوں سے تنگ ہو کر ان کو کنٹرول نہ کرتے اور نہ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ان بچوں کو لے کر ایک ایسے قاری کے پاس لے جاتے ہیں جو انسانی روپ میں خونخوار ایک جانور اور درندہ ہوتا ہے۔ پھر ماں باپ اپنے بچے کی حال احوال نہیں پوچھتے کہ کیا مدرسے میں ان کے ساتھ کوئی ظلم، زیادتی، غلط کچھ تو نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے آپ اپنے بچوں کے بارے میں؟ کیوں اپنے بچوں سے آپ نہیں پوچھتے کہ آپ کو مدرسے میں یا اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کسی استاذ، کسی قاری، کسی مولوی سے آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے آپ اپنے بچوں سے؟ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کم از کم ہر دن اگر نہ پوچھ سکتے تو ہر ہفتے میں ایک بار ضرور اپنے بچوں سے پوچھ لے کہ کہیں آپ کے ساتھ ظلم، زیادتی تو نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح میں جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے سربراہ شیخ طیب طاہری حفظہ اللہ سے بھی عاجزانہ اپیل اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وحدت المدارس اسلامیہ کے تحت جتنے بھی مدارس ہیں ان پر نظر رکھی جائے کہ کہیں کسی مدرسے میں طالب العلم کو زیادتی کا نشانہ تو نہیں بنایا جاتا، کہیں مدرسے میں کسی طالب العلم کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوتی، کسی پر درندگی کی طرح ظلم ستم کی وار تو نہیں کی جاتی۔ اور اسی طرح میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تمام بڑوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بے شک علماء انبیاء کرام کے وارثین ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہر مدرسے میں پڑھانے والا عالم
اور دنیا کی زمین پر ہر عالم وہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوتا ہے بلکہ وہ عالم کے لباس میں ایک درندہ ہوتا ہے جس کا زندہ ثبوت یہی ہے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے بتایا گیا کہ مدرسہ میں چوری ہوئی ہے، کسی طالب العلم نے چوری کی ہے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بتایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، طالب العلم کبھی بھی چوری نہیں کر سکتا، قرآن پڑھنے والا انسان کبھی بھی چور نہیں بن سکتا، لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ کوئی چور وہ طالب العلم کے روب میں آ کر یہاں چوری کرتا ہے۔ تو اسی طرح اب کوئی ایک درندہ وہ قاریوں کا لباس پہن کر خود کو قاری سمجھ، لوگوں کی نظروں میں خود کو قاری دکھلا کر وہ بچوں کے ساتھ ظلم زیادتی بھی کرتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا ظلم اور ستم وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ ایک بچے کو، معصوم بچے کو قتل کر دیتا ہے۔ ابھی آپ یہاں پر غور فکر کریں اور معلومات کریں، یہ صرف ایک بچے کا قتل نہیں ہے بلکہ اس مدرسے میں جتنے طلباء کرام ہیں ان کے ویڈیوز فیس بک پر نشر ہو گئے۔ وہ بچے اگرچہ بظاہر زندہ ہے وہ طالب العلم، لیکن وہ سارے روز روز نئی زندگی جیتے ہیں اور 1000 بار مرتے ہیں۔ ان کو ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کے ڈپریشن کا شکار بنایا جاتا ہے، ان کو قسم قسم سزا دی جاتی ہے۔ حتیٰ ایک نے کہا کہ اس مدرسے میں بھیڑیاں اور زنجیریں، رسیاں طالب العلم کو باندھنے کے لیے وہاں پر موجود تھی۔ یہ مدرسہ تھا یا کوئی جیل خانہ؟ یہ مدرسہ تھا یا معصوم طالب العلم کو ذہنی مریض بنانے کا ایک عظیم درندگی کا ایک سینٹر تھا؟ میں بار بار کہتا ہوں، عوام سے بھی کہتا ہوں، علماء کرام سے بھی کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی انسان غلطی کرے اس غلطی کا دفاع نہ کرے، لیکن جو انسان غلطی کرے اس غلطی کی وجہ سے پوری انسانیت پر اعتراض نہ کریں۔ اب اگر ایک قاری صاحب نے یہ غلطی کی ہے، اس کی وجہ سے تمام مدارس کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ درست نہیں ہے، اس کی وجہ سے دینی اسلام پر اعتراضات کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دینی اسلام کے کفار کے بچوں پر بھی ہاتھ اٹھانا منع ہے، تو پھر قرآن پڑھنے والے طالب العلم پر ہاتھ اٹھانا کہاں جائز ہوگا؟ لیکن یہ اس قاری صاحب کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کو نہ تو تمام مدارس کی طرف آپ منسوب کر سکتے ہیں، نہ تو اس کو آپ تمام علماء کرام کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کی وجہ سے اسلام پر تنقید کر سکتے ہو، کیونکہ یہ اس انسان کا ذاتی عمل ہے۔ جس طرح کئی کالج اور یونیورسٹی میں کئی لڑکیاں اور لڑکوں کو ظلم زیادتی کا شکار بنایا جاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی مولوی، کسی طالب العلم نے اس ایک کالج اور یونیورسٹی کی وجہ سے تمام کالج اور یونیورسٹی اور اسکولوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب ہاتھ کے 5 انگلیاں ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن میرے ہاتھ کے اگر 5 انگلیاں ایک جیسے نہیں ہوتی تو اسی طرح اس دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کی ذہن، ان کی عقل، ان کا سوچ یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو جس طرح انسان کے 5 انگلیاں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اسی طرح تمام علماء اور تمام قاری لوگ وہ ایک نظریے کے پابند نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے پورے دینی اسلام کو تنقید کا نشانہ بنانا میرے خیال کے مطابق یہ نادانی اور غلط فہمی ہوگی۔ بہرحال ایک بار پھر کہتا ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے، ورنہ خدا کی قسم اس قاری صاحب کو میں ایسا سزا دیتا کہ آئندہ ان کے آنے والی نسل جو ہے قیامت کی صبح تک یاد رکھتی۔ اور میرے خیال کے مطابق اس کو عمر بھر قید کی سزا دینا یہ اس بچے معصوم اس طالب العلم کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس قاری صاحب کو پھانسی پہ لٹکانا یہ اس معصوم بچے کے ساتھ ناانصافی ہوگی، بلکہ اس قاری صاحب کو ایسی موت دینی چاہیے کہ جس طرح اس نے اس طالب العلم کو اذیت کے ساتھ ان کے آنکھوں کے سامنے وہ اپنی موت دیکھ کر چیختا رہا، چلاتا رہا، فریادیں کرتا رہا اور معافی مانگتے رہا،
لیکن پھر بھی انہوں نے اس طالب العلم کو معاف نہیں کیا. اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ سخت ترین سزا برسریام اس قاری صاحب کو دینی چاہیے تاکہ لوگ عبرت لے لیں اس سے. اگر آج اس ایک قاری صاحب کو سزا نہ دی گئی تو یاد رکھیں کہ یہ لوگوں کے اندر درندگی کی جو قوت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی. لوگ اس سے مضبوط ہو کر کل اسی طرح کئی اور واقعہ پیش آ سکتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق اس کو سخت سے سخت ترین سزا دینی چاہیے اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنانا چاہیے. اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں اور ہمارے آپ کے بچوں کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائیں. آخر میں ایک اور گزارش کرتا ہوں، چاہے آپ خانہ کعبہ کے اندر بھی اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے بھیج دو گے، خانہ کعبہ کے اندر پڑھانے والے جو انسان ہو وہ خانہ کعبے کا امام ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ کو چاہیے کہ اپنے بچے سے پوچھ لے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوتی. کیونکہ انسان وہ فرشتہ نہیں ہے، انسان کے اندر خواہشات ہوتی ہے، ظلم کا مادہ پایا جاتا ہے، شیطان کے وسوسے انسان کے اندر ہوتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ اپنے بچے کو خانہ کعبہ کے اندر بھی پڑھانے کے لیے بھیج دو اور پڑھانے والا مسجد نبوی اور خانہ کعبے کا امام ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ کو چاہیے کہ اپنے بچے سے پوچھ لیں کہ آپ کو کوئی مشکل تو نہیں ہے. کیوں آپ اپنے بچوں سے تنگ آ کر ایسے مدارس میں بھیجتے ہیں جہاں سے پھر آپ اپنی معصوم بچے کا جنازہ اٹھا کر گھر لے جاتے ہو؟ شاید میرے خیال کے مطابق یہ زندگی میں پہلا واقعہ ہوگا کہ کسی قاری صاحب نے ایک بچے کو قتل کیا ہوگا. لیکن پھر بھی قتل کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن اپنے بچوں سے پوچھ لیں کہیں قاری صاحب ان کو مارتا تو نہیں ہے. شریعت اور دین اسلام میں قاریوں کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی طالب علم پر ہاتھ اٹھا کر ان کو اذیت دیں. تو میرے خیال کے مطابق والدین کو پوچھنا چاہیے کہ کہیں آپ لوگوں کے بچوں کو مدرسے میں کوئی پریشان تو نہیں کر رہا ہے، کہیں ان پر کوئی زور زبردستی اور ان کو دھمکانے، ڈرانے یا ذہنی ٹارچر، ان کو ذہنی ڈپریشن کا شکار تو نہیں کرتے، کہیں قاری صاحب ان کو حد سے بڑھ کر مارتا تو نہیں ہے. دین اسلام میں نہ تو کسی کو ذہنی اذیت دینی جائز ہے، نہ کسی پر ہاتھ اٹھانا اور کسی کو اس طرح مارنا کہ اس کو تکلیف محسوس ہو جائے، یہ دین اسلام میں جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین تمام مدارس والوں کی حفاظت کریں اور پھر خصوصاً تمام لوگوں کو چاہیے، خصوصاً محتممین حضرات کو، کہ وہ اپنے مدرسہ میں نظر ڈالیں کہ آپ کے مدرسے میں کوئی انسانی روپ میں کوئی درندہ تو نہیں ہے. کئی ویڈیوز ایسے آ گئے کہ قاری جو لوگ ہوتے ہیں وہ طالب علم کو زیادہ مارتے ہیں، یہ دین اسلام میں ہرگز جائز نہیں ہے. ایسے قاری صاحب کو روڈ پر گھسیٹنا چاہیے جو معصوم بچوں کو اس طرح اذیت سے مارتا ہے.